بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو مزید سادہ کر دیں۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ حاضرین مجلس، ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا طویل زمانہ بیت چکا تھا، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو ہمیشہ کے لیے بھول چکا تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا، پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا، زیست یخ بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ بہت بڑا شعر ہے۔ وہ کہتے کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ دوستو، یہ احسان خداوندی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار، ایک شخص روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا، اور اس کا اضطراب، اس کی بے چینیاں بڑی عجیب تھی۔ کچھ یوں لہجہ رکھتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں
درد و غم دی کیریاں اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں کھڑا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طبہ اول علماء کی جماعت کو لے کر کے یثرب آیا، اور علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اب یہاں سے جانا نہیں ہے، تو اس نے پھر علماء کے لیے وہاں 300 گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے حضور کے نام کا بنایا۔ دوستو، جو گھر حضور کے نام کا بنا ہوگا وہ تو بڑے چاؤں سے بنا ہوگا نا، اور پھر وہ گھر حضرت شامون کے سپرد کیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے اس کو یمن لے گئی، لیکن گزرتے ہوئے حضور کے نام ایک خط چھوڑ گیا جس کی تحریر بڑی میٹھی تھی کہ میں طبہ اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز قیامت اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور پھر کہتا ہے کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا کہ اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ چلا گیا، عشاق کی بستی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی، طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا کہ کہیں سے کوئی سندیسہ، کوئی ہوا کا جھونکا پیغام محبت لے آئے، ہجر کی آگ میں جلتا کہ کوئی یہاں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا پیغام لائے کہ جس کی راہوں میں تو تڑپ رہا ہے وہ پیارا نبی دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ وہ ہجر کی آگ میں جلتا رہا، عشاق کی بستی پلکیں بچھائے کھڑی ہے۔ صاحب، 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، پھر آمنہ کا لال دنیا میں جلوہ فراز ہوتا ہے، اور ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ والہانہ استقبال ہوا، طلع البدر علینا کی صدائیں گونج اٹھتی ہیں۔ وہ خط جو 1000 سال پہلے حضور کے نام طبہ نے لکھا تھا، مدینے کی بڑی معتبر شخصیت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ خط پہنچتا ہے، اور یہ اتنا پیارا صحابی ہے، انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر گئے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے، اور نوریوں کا سردار میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک آیا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ حضور مدینہ میں تشریف لائیں گے تو یہ پہلے محبت نامہ پیش کیا جائے گا جو 1000 سال پہلے حضور کے نام لکھا گیا۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لیلہ کو دیکھا، اور دیکھ کر کے کیا فرمایا؟ کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر محبت کی کہانی چھیڑ دی کہ 1000 سال پہلے ایک دیوانے نے میرے نام محبت نامہ لکھا تھا، فرمایا میرے محبوب میرے طبہ کا خط مجھے دے دو۔ یار کتنے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں، کتنے لوگ حضور کی انتظار میں کھڑے ہیں۔ طبیعت میں نشہ پیدا ہو جانا چاہیے، سرشاری سی پیدا ہونا چاہیے کہ یار ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبی دعائیں کر رہے ہیں، جس کی راہوں میں علماء کھڑے ہیں، جس کی راہوں میں طبہ کھڑا ہے۔ یار میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، نہ ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا،
نہ ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، نہ مصلی بچھانا پڑا، نہ منت سماجی کرنا پڑی. ہم تو سوئے ہوئے تھے، بخت سولہ نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے یہ پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے یہ سندیسے دیے. آنکھ کھلتے ہی ماحول میں تازگی اتنی پائی اور کسی نے آ کے بشارت دی، بشارت سنائی کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو. اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے. وہ نیازی کہا کرتے تھے کہ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. یار یہ ہمارا فخر ہے کہ حضور ہمارے ہیں، ہم حضور کے ہیں. آپ کا شرف اتنا بڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں گفتگو سمیٹ لوں گا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی. قال تلک امت احمد. مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ لیکن نمبر پہلا لے جائے گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو فرمایا قال تلک امت احمد. فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. پھر سوال کیا ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امت ہے جب صدقہ دیتی پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی. جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا. کتنا بد نصیب ہے کہ اللہ نے صدقے کو قبول ہی نہیں کیا. او بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا. پہلی بات یہ، پہلی مہربانی یہ کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے بچایا. وہ رسوا ہوتے تھے. اور دوسرا اگر ان کا صدقہ قبول ہوتا ہے تو وہ کھا نہیں سکتے تھے. ادھر کہانی کیا ہے، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود ہی لیا. آرزو کی مالک وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا قالا تلک امت احمد. فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا، ایسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع. مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہو مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے. مال فیع اس مال کو کہتے ہیں کہ جس میں جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے. بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال فیع ہے. اس امت کے لیے وہ بھی جائز ہے. کہا اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا قالا تلک امت احمد. فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک اور سوال کیا، ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں، دل میں شوق پیدا ہوا ہے، میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی. یہ نیکی کا ارادہ ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیا ہی نہیں. تو آواز آئے گی بندے جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا، ہم نے تیری تڑپ کو دیکھتے ہوئے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. مالک ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. او بھائی ارادہ ہے، ابھی کسی دکھیے کے کام آیا نہیں، ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں لایا نہیں، ابھی کسی کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے نہیں، کانوں میں قرآن کے نغمے ڈالے نہیں، یہ جذبے لے کے نکلا. اللہ نیک جذبوں کا احترام کرتا ہے. نامہ اعمال میں
नेकी लिख दी जाएगी। अगर एक करेंगे मालिक लिखी एक नहीं 10 जाएंगी। वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया काला तिल का उम्मत अहमद, फरमाया मूसा वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक और सवाल किया, ऐ अल्लाह ऐसी उम्मत को पड़ा है वो गुनाह का इरादा करेंगे, गुनाह किया नहीं प्रोग्राम बना है, रात दोस्तों के साथ सेल में फिल्म देखने चलेंगे, बंद कमरों में आबरूरेजी करेंगे, शराब के जाम उड़ाएंगे। मनहूस ख्याल आया मैं तिनकों के नशे मन में मेरी हमसायगी में बसने वाले संगे मरमर के बने घरों में रहे, मेरे बच्चे नाने शबीना को तरसे, उसके घर में घी के चिराग जले, मैं कस्म पुरसी की जिंदगी गुजारूं, वो ऐशो इशरत में रहे। मनहूस ख्याल आया कि मैं रहजन बनूंगा, मैं लुटेरा बनूंगा, हाथ हराम की तरफ बढ़ाऊंगा। ओ भाई ये गुनाह का इरादा है। यहां हुक्म नहीं फरिश्ते को कि मेरे बंदे के दिमाग की स्क्रीन पर जो गंदे ख्याल उभरे हैं वो मुझे पसंद नहीं, लिखो इसके नामा या माल में गुनाह। नहीं साहेब, यहां रोक लिया गया। अभी सेल में गया नहीं, अभी लबों से शराब के जाम लगे नहीं, अभी किसी की बेटी की इज्जत को लूटा नहीं, अभी हाथ हराम की तरफ बढ़ाया नहीं। ये गुनाह का इरादा है। यहां हुक्म नहीं कि लिखो, रोक लिया गया। हो सकता है ये जो उठने वाले कदम है सेल में घर की तरफ अल्लाह के घर में आ जाए। ये जो हाथ हराम की तरफ बढ़ा रहा है अल्लाह के थोड़े पर ही राजी हो जाए। गुनाह के इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा। ओ मेरे भाई, इंसान की फितरत में भूल जाना भी है। अगर गुनाह सरजद हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा, और अगर कोई नदामत के अथरू उसकी चौखट पे लेके आ जाएगा कि ये हुए गुनाहों पर शर्मसार होगा, हिजरत करके पलट आएगा। ये मेरे अल्लाह का वादा है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा दूंगा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ते हैं आदते बारी ताला है, करम का कलम फेर देता है। एक जवान ने 20 साल अल्लाह की इबादत की, फिर 20 साल उसके हुक्मों को तोड़ा, उसकी दहलीज से दूर चला गया। 40 साल उम्र हुई, आईने के सामने खड़ा हुआ, दाढ़ी में कुछ सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते हैं मौत की निशानी है। यादाश्त कमजोर होना शुरू हो जाए मौत की निशानी है। उठते जनाजे, फैली कब्रें, बिछे हुए सफे मातम, ये मौत की निशानियां हैं। हजरत उमर ने मुलाजिम रखा, तूने आना है, कुंडा खड़काना है, और आके क्या कहना उमर, मौत को नहीं भूलना। महाना तनख्वाह देते हैं भाई। एक दफा आया, जो बनता था हथेली पे रखा, कहा आज के बाद जहमत की जरूरत नहीं। कहा छुट्टी क्यों दे रहे हैं? आपने दाढ़ी में से एक सफेद बाल को अलग किया, फरमाया अब ये चैन नहीं लेने देता। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते मौत की निशानियां हैं। लेकिन हमने ऐसे बूढ़े भी देखे हैं कब्र में टांगे होती हैं लेकिन अमले बद से बाज नहीं आते। वो क्या, मियां साहब ने कहा था कि हड्डियां खड़कन गोडे कंबन, उड़ गया लक तेरा, हजे भी बदियों बाज ना आया, जियो मर्द दलेरा। कब्र में टांगे हैं, अमले बद से बाज नहीं आते। उस जवान ने 20 साल इबादत और अब 20 साल नाफरमानियों में गुजरी, 40 साल उम्र हुई, आईने में खड़ा है सामने, दाढ़ी में सफेद बाल नजर आए तो रोने लगा। कहता है मालिक 20 साल तेरे हुक्मों को तोड़ा है, तेरी दहलीज से दूर रहा हूं, आज आ गया हूं। मालिक क्या मेरे लिए कोई रुखसत है, कोई गुंजाइश है? अगर मैं पलट आऊं तो तू मुझे माफ कर देगा। हातिफ से जवानों आवाज आती है, तूने 20 साल मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने तेरी इबादत को कबूल किया, फिर 20 साल मेरे हुक्मों को तोड़ा, मेरी दहलीज से दूर चला गया, मैंने तेरा इंतजार किया, तुझे मोहलत दी, आज 40 साल का तू हो गया है और मग़फ़िरत का तालिब बन के आया है। आवाज आती है तेरा रब बड़ा रहीम है, तेरा रब बड़ा करीम है, मैंने तेरे माजी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए। जो माजरत चाहते हैं अल्लाह माफ करता है। सिर्री सख्ती फरमाते हैं कि मैं गुजर रहा था तो सरे राह मुझे एक शराबी मिला, गंदी नाली में उसका मुंह है, जुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा था। रहम आया, उठाया, मुंह धोया,
اتنا کہہ کے گزر گئے، او بندے خدا، ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو۔ ہوش آیا تو لوگوں نے کہا سری گزرے تھے، تیرا منہ دھو کے گئے ہیں، اب مانی دھو لو۔ یہ بات سنی، دل میں اتر گئی۔ سری سکتی فرماتے میں نماز تہجد کے لیے مسجد میں گیا، میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا اور کہا مالک یہ تو بڑا شرابی تھا۔ آواز آتی ہے سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا، ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ جو معافی مانگتے ہیں بھائی اللہ معاف کرتا ہے۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں شارح مسلم مفسر قرآن، ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا، ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ عبداللہ ابن مبارک ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے۔ ہوش آیا، منہ پہ زمزم چھڑکا، پوچھا حضرت یہ اچانک سے کیا ہوا کہ بے ہوش ہو گئے؟ تو آپ فرماتے مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ سر رکھ کے رونے لگا اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے قیامت کو اندھا اٹھانا، اللہ مجھے قیامت کے دن اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اور یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگنہار کی تھی، اور کوئی میرے جیسا نکما گناہوں کا بوجھ یہاں سے اٹھا کے 7 سمندر پار اپنے گناہ لے کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کیے ہوئے گناہوں پر ندامت ہوئی۔ سعدی کہتے گدھا اگر عاجزی کرے تو اس کی عاجزی نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے۔ میں اگر یہ بات کہوں نا مجھے اندھا اٹھانا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ پلے کوئی نیک عمل نہیں، گناہوں کے راہوں کا مسافر ہوں، میرے جیسا بندہ وہاں گڑ گڑائے روئے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ صاحب جو اللہ کے گھر میں رو رہا تھا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اندھا اٹھانا، آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 15 سال یہ وظیفہ کیا ہے، ہر شب میں 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا بھائی، ہم بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، کیا ہماری یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، شب زندہ دار تھے، عمل کی راہوں کے مسافر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ کیفیت ہماری پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں تو زیادہ رونا چاہیے۔ ناراض نہیں ہونا بھائی، اور جان کی امان بھی چاہوں گا۔ ہمارے لہجے کیا ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو پہلے تصویر بنا کے اس کو فیس بک پہ پھینکا، غلاف کعبہ کے ساتھ ہاتھ لگا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے، لوگ طواف میں مشغول ہیں اور یہ جھلا وہاں لوگوں کو موبائل دے کے کہتا ہے میری تصویر بنا، اور مصنوعی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کہاں کھڑا ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہے۔ اور یار طبیعت میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے تھے، ان راہوں سے صحابہ گزرے تھے، ولی غوث ابدال گزرے تھے۔ کہانی تو یہ بھی ہے کہ ڈر آنا چاہیے تھا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے، لیکن صاحب ہم یہاں سے گناہ کے گٹھڑیاں لے کے جاتے اسی طرح واپس لاتے، وہاں سے ہم صرف کھجور، پانی، بچوں کے لیے کھلونے، بیٹیوں کے لیے دوپٹے، بوڑھوں کے لیے تسبیحاں، ٹوپیاں، مسلے لاتے ہیں، بس یہی لاتے ہیں۔ جس طرح گناہ لے کے جاتے ہیں اسی طرح واپس لاتے ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں رویے، نام کے ساتھ حاجی کا لفظ تو لگا ہے لیکن بغل سے چھری نہیں نکلی، زبان اسی طرح کاٹتی ہے، زہر اگلتی ہے، رشتے اسی طرح توڑتے ہیں، پیشانیاں اسی طرح سجدوں کے نور سے محروم ہیں، اخلاق اسی طرح بگڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم نے
اس جگہ کے تقدس کا ہی حیا نہیں کرنا تو ملنا کیا ہے بھائی؟ ہم پلٹ آئے خالی ہاتھ. بات اس بوڑھے کی کر رہا ہوں جو اللہ کے گھر میں کھڑا ہے, جس نے لبیک کہا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک, کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتے بابا جی پھر بھی آتے ہیں. اب کلیجہ پھٹنے لگا, رو کے کہا بیٹے بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی. ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لی. اب بھائی کوئی معذرت کرتے اس کی عادت ہے. بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے. کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش تھا. اور اس کی بدماشی کیا ہے, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خرید لیا. خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے. برستے آنسو دیکھے قدم رک کے سوال کرتا ہے کیوں روتی ہو؟ وہ کہتی کفل شوق سے نہیں آئی, بھوک لے آئی ہے, غربت لے آئی ہے. رک کر کے جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے اس وقت بنتے ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. بڑے فخر سے کہتے ہیں بہت بڑے جگیردار ہیں, بہت بڑے زمیندار ہیں, تجوریاں خزانوں سے بری ہیں, منہ بھی کھولے ہیں, پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں. معاشرے میں دریا دل مشہور ہے. کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے. ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی 50,000 وہاں پھینک دیا. کرکٹ میچ آیا, کبڈی میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دے دیا. اور جہاں نفس کو حظ ملا دولت وہاں دی. جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. اور دولت مند ہو تو دولت یہاں لٹاؤ, کیوں ہجڑوں پہ لٹا رہے ہو, کیوں کتوں کی لٹائی پہ لٹا رہے ہو؟ جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے وہاں پرواہ نہیں. ہمیں معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ کیوں نہیں نظر آتے؟ بیوہ کے یتیم بچے جو گھروں میں نانے شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں, مزدور کی بیٹیاں جو گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں, ہمیں وہ کیوں نہیں نظر آئی؟ ہمارے گجرانوالہ دھلا چونک میں ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا لوگوں نے مارا خوب. سوال کیا بوڑھے جرت کیوں کی؟ وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چونک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور آج چوری پہ آمادہ ہوا. کہاں گئے وہ مخیر, کہاں گئے وہ سخی, کہاں گئے وہ مالدار جو اپنی دولت کے تذکرے کرتے تو زبان نہیں تھکتی؟ ہمارے محلے سے 80 سالہ بوڑھا کیوں چوری کر رہا ہے؟ اچھا وہ مر جائے نا تو پھر محلے سے بڑے سخی نکلتے ہیں, کفن کا انتظام میری طرف سے. اور جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے تیرے سامنے گزرتا تھا, تیری دولت کا قد اتنا اونچا تھا کہ تجھے وہ نظر ہی نہیں آیا. آج چٹا لباس لے آیا. جب ضرورت تھی اس وقت تو دیا نا. ہم نے اسی محلے سے بڑے سخی اور بھی دیکھے, کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے. اور جب بچے ماں کو کہتے تھے ماں بڑی ڈاڑھی بھوک لگی ہے, تو ماں جس طرح دلاسے دیتی تھی, چپ کراتی تھی, تم نے کبھی آواز نہ سنی تھی. آج مر گئے ہیں تو انواع اقسام کے کھانے لے آئے ہو, ہفتہ روٹی میں دوں گا, 2 ہفتے میں دوں گا. اور زندوں کی قدر کرنا جانے یار.
مرنے کے بعد یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کرتے ہیں. کاش کے زندوں کی قدر کرنا ہم جانیں. آج سے 8 سال پہلے نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی کمالیہ کی, مجھے وہ بیٹی بھولتی نہیں اور میں نے اس کا تذکرہ 1000 بار کیا ہے. جب بھی کوئی ایسی بات آتی تو میں اس کا تذکرہ چھیڑ لیتا ہوں. بوڑھا باپ بیٹی کو تعلیم کی دولت سے آراستہ کرتا ہے. اب وہ بالغہ نکاح کی تقریب تھی, ادھر سے بیٹی والے تیاریوں میں تھے اور ادھر سے بارات آ رہی تھی. اللہ کسی کو شرارتی ہمسایہ نہ دے. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چاند جوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی تھی. بتاؤ اس بیٹی کے دل پر جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا, جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. اور ہمیں یہ گھروں میں بوڑھی ہوتی ہوئی بیٹیاں کیوں نہ نظر آئی؟ اور آپ نے تو سنایا پوری بستی میں, پورے علاقے میں نے اپنی بیٹی کو 50 لاکھ کا جہیز دیا ہے. بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں یار. تیری بستی میں کتنی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی تھیں؟ تو نے اپنی دولت کی نمائش کی, 50 لاکھ کا جہیز دیا. اور پھر ایک خاتون نے جا کے پورے محلے میں پیغام دیا کہ ہمارے بیٹی کا جہیز دیکھو. مزدور کی بیٹی گئی نا, واپس آ کے والد کو کہتی ابا اس نے جو اپنی بیٹی کو پہلے دن لباس دینا ہے میں نے اس کی قیمت پڑھی ہے 2.5 لاکھ کا ہے. وہ بوڑھا باپ تو یار عید والے دن بھی اپنی بیٹی کو نئے کپڑے نہیں لا کے دے سکا, 500 کا سوٹ نہیں لا کے دے سکا. وہ یہ بھی کہتی کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو سونے کے کنگن پہنانے ہیں, اور یار وہ تو عید والے دن بھی کانچ کی چوڑیاں نہیں لے کے دے سکا. جینے دیں یار ان غریبوں کو, یہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں, ان کی اپنی دنیا ہے, یہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے لیکن یہاں ٹوٹتے ہیں جب ہم اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں. میرے معاشرے میں 3 طبقے ہیں جنہوں نے جینا حرام کر دیا ہے ہمارا. پہلا طبقہ نمائش والا ہے, وہ بیٹی والے بھی ہیں بیٹے والے بھی ہیں. بیٹی والی نے 50 لاکھ کا جہیز دیا اور بیٹے والے ہم دیکھتے ہیں, ہم اکثر سفر میں ہوتے ہیں, آج کل یہ شادیوں کا موسم بھی ہے, سڑک کنارے کسی میرج ہال کے پاس سے گزرے نا تو دولہے کے سامنے اس کا چچا, اس کا والد, اس کا بھائی, اس کا پھپھا, اس کا تایا, اس کے دوست نئے نوٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تیری اس آج کی خوشی پر ہم کتنے راضی ہیں, پیسے کو پانی کی طرح بہائیں گے. اور دیکھ کس طرح بہاتے ہیں, چچا نے 50,000 پھینکا, والد نے 2 لاکھ پھینکا, دوست نے بھی 50,000 پھینکا, کزنوں نے بھی پھینکے, اور یقین جانو کلیجے پھٹتے ہیں جب وہ نئے نوٹ فضا میں اڑتے ہیں اور غریبوں کے بچے جس طرح ان پہ جھپٹتے ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. کئی بچے گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں. اگر وہ پیسے براتیوں میں گھس جائے نا تو وہ آگے بڑھ کر انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں, کلف لگے کپڑوں میں, وہ گندے میلے کچیلے کپڑوں میں انہیں دھکے پڑتے ہیں, انہیں ٹھڈے مارے جاتے ہیں, انہیں گالیاں دی جاتی ہیں. اور کاش کے مزاج بدلتے یار. آپ نے بیٹے کی شادی پہ پیسے پھینکنے تھے, پیسے لٹانے تھے, ضرور لٹاؤ, میں نہیں منع کرتا. خوشیاں نصیب ہو تو اس کو ضرور جو ہے نا وہ حاصل لینا چاہیے. کاش کے والد, چچا, ماما, پھپھا, تایا, دوست, کزن وہ سارے پیسے جمع کرتے, اس بستی کے غربا کو, مساکین کو, یتاما کو, بیوہ کو تلاش کر کے ان کے گھروں میں بھیج دیتے, ان کا چولہا جلا دیتے. یار بھی راضی ہوتا, یار کا رب بھی راضی ہوتا. ایک ہیں جنہوں نے نمائش کی اور دوسرے ہیں ڈیمانڈ والے. ڈیمانڈ کہاں سے پیدا ہوئی؟ جب لوگوں نے نمائش کرنا شروع کی. اور یار امیر نے تو دے لیا, داماد نے گاڑی مانگی تو گاڑی دی. ہم آج کل بڑے چھوٹے لوگ ہیں, گاڑیوں پہ بکنے والے لوگ ہیں. ہماری حیثیت تو یہ ہے, ہمیں اتنے موبائل پہ بک جاتے ہیں. داماد نے گاڑی مانگی تو گاڑی دی, بنگلہ مانگا تو بنگلہ دیا, پلاٹ مانگا تو پلاٹ دیا, مہانہ بھی لگایا. بتاؤ مزدور کہاں سے دے؟ جو 500 کی دہاڑی لگاتا ہے وہ کہاں سے اپنی بیٹی کو یہ ساری چیزیں لا کے دے؟ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو بہروپیے ہیں, جو اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں. نہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. بیٹی والے اعتماد کرتے ہیں کہ یہ اچھے بھلے لوگ لگتے ہیں, لیکن 1 مہینہ گزرتا ہے, بہو کے ہاتھ سے کانچ کا وہ جو ہے وہ چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ساس کہتی کہ اگر گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. مجھے ایک بیٹی کہتی کہ میری شادی کے بعد 1 مہینہ ہی نہیں گزرا تو میری ساس مجھے کہتی ہے کہ میرے گلاس میں مجھے پانی دو, میری پلیٹ میں مجھے کھانا دو.
यार हम इतने छोटे लोग हैं, गिलासों पे बिक रहे हैं, लकड़ियों पे बिक रहे हैं, हमने गरीबों का जीना हराम कर दिया। और चौथे लोग वो हैं जो कहते जिसने बेटी दे दी, जिगर का टुकड़ा दे दिया, घर की रौनक दे दी, पीछे क्या रह गया। ये 1% लोग हैं। किफल के पहलू में बेटी क्यों रोई थी यार? गुर्बत, भूख थी। जब ये बात की तो किफल के दिल के आईने पे चोट लगी, किफल रोने लगा, हाथ जोड़ के कहता है बहन माफ कर दे, तू जिस इज्जत से आई है उसी इज्जत से वापस घर चली जा, और मेरे लिए दुआ कर कि मैं बड़ा ही कुत्ता इंसान हूं, अल्लाह मुझे माफ कर दे। वो बेटी घर चली गई, उधर तकदीर का कलम चल गया। उसी रात किफल को मौत आ गई। सुबह हुई तो जमाने ने किफल की दीवार पे ये लिखा हुआ पड़ा था कि अल्लाह ने किफल को माफ कर दिया है। जो माफी मांगती अल्लाह माफ करता है। कहा मालिक ऐसी उम्मत को पड़ा है, वो गुनाह का इरादा करेंगे, इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, हो जाएगा तो लिखा भी एक जाएगा। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया काला तिल का उम्मत व अहमद, फरमाया मूसा वो तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। आखिर पे अर्ज किया ठीक है अल्लाह, वो उम्मत मेरी नहीं बनानी तो ना बना, मुझे ही उस मोहम्मद का उम्मती बना दे। तो फिर हम क्यों ना कहें कि ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी ना भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तू भी क्या या नबी। थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा साहिब, मेरे नबी ने इस उम्मत में 63 बरस गुजारे हैं। ये मेरी गुफ्तगू के आखिरी कलेमात, 63 बरस इस उम्मत में गुजारे हैं, और एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि हुजूर ने हमें बुलाया हो। फजल बिन अब्बास कहते हैं कि जब हुजूर को मरकद नूर में रखा गया और मैंने देखा कि हुजूर के लब हरकत में हैं, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़रत फरमा दे। जवानों वो लम्हे याद करो जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज़ाब की आयतें उतरी थी तो रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमा सहाबा से उठे, बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गई हैं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है, और सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते हैं शरफ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। और भाई वो तो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की है। अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते कि यार तूने इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? रूमी वो गुफ्तगू बयान करते हैं, गुफ्त चौपा मरमरा मालूम नेस्त, मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस, ई कदर दानम के अंदर तीरा गार, जार मी नालत कसे लहलो नहार। वो कहते इतना मीठा नाम तो सुना ही पहली दफा है। हाँ इतना जानता हूं, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, जब वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई। सहाबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं? पेशानी सजदे में झुकी है और रो रहे हैं, अपनी मईशत के लिए नहीं भाई, आपके लिए, मेरे लिए। ये फरियाद थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। अपनी कहानी तो ये है भाई। अर्ज की, अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कहो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दें, लेकिन हुजूर अर्ज करते आरजू है एक दिन खाना मिले, एक दिन भूखा रहे, जिस दिन खाना मिले शुक्र करूं, ना मिले तो तुझे सब्र करके दिखाऊं। और अपने लिए नहीं आपके लिए, मेरे लिए फरियाद थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। जवानों तखय्युलात की दुनिया में अगर गोता लगे, मैं और आप खुद को खींच के 2 लम्हों के लिए उस गार में ले चले। एक जानिब खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की बिछी हुई कायनात देखें।
मोहब्बत कहते हैं अमल को आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये खोखले नारे हैं, रसूलुल्लाह रो रो के हमारे लिए दुआएं मांग रहे हैं। आज हम कहां खड़े हैं? और भाई तलखियां कबूल कर कीजिएगा, लहजा तलख जरूर है। वो क्या इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी कुसैली है लेकिन कबूल कीजिएगा। आज जवानी को दीवानगी का नाम दिया गया, आज जवानी फट्टों की जीनत बनी, आज जवानी कबूतर बाजों के डेरों को आबाद करने लगी। और हम कहां खड़े हैं? अखलाक खोखले, फसाद के खोखले दाने पे हैं। हम जवान हैं, चलते अकड़ अकड़ के, बोलते बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, ये हमारे तेवर हैं। अल्लाह का मुनादी 5 वक्त हय्या अलस सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक नहीं रेंगती। वाइज नसीहत करता है, हम गफलत की पट्टी नहीं उतारते। और हम किसी को आखिरत की बात सुनाए ना तो लोग कहते हैं मौलवी अपनी तकरीर अपने पास रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं ढलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। मैं कहता हूं भाई, कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है? ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर, कभी बदर, कभी हलाल होता है। जवानों, हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहां जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है, बका सिर्फ अल्लाह को है, यहां किसी ने भी बैठ नहीं रहना। हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है। और ये सांसों की माला कब टूट जाए, मोती खाक में मिल जाए, ये हम में से किसी को कोई खबर नहीं। जवानों, 100 साल भी जियोगे तो बिल आखिर मरोगे। मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं, गिनती उल्टी शुरू हो तो नतीजा 0 पे जल्दी आता है। हम बड़े नहीं, हम छोटे हो रहे हैं। इस दुनिया में जवानों आने की तरतीब है, पहले वालिद बाद में बेटा, जाने की कोई तरतीब नहीं। लंबी लाइन में खड़े हो, न जाने बारी कब आ जाए, हमें कोई खबर नहीं। मोहब्बत हमसे तकाजे करती है, रो रो के रसूलुल्लाह ने दुआएं की। और आज हम कहां खड़े हैं? बात को मुख्तसर करता हूं। सहाबा ने मिन्नत समाजी की, हुजूर ने सजदे से सर न उठाया। सैयदा फातिमा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेके उस गार की तरफ बढ़ती हैं। सहाबा पीछे हट गए, आप अंदर दाखिल हुई। क्या देखती हैं? अब्बा जान का सर सजदे में है और क्या अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। सैयदा अर्ज करती है, अब्बू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी फरमाते हैं, बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। सुनिए साहिब, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयदा अपने अल्लाह से अर्ज करती हैं, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया, मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा, जवानों को हराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसे लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा काय रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यक समा। कहा जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा लें, हमने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से, वैसे ही मामला फरमा देंगे। मोहब्बत तकाजे चाहती है जवानों, एजाज़ बहुत बड़ा हम हुजूर के हैं और इस कदर ही हम पे तकाजे भी बढ़ जाते हैं। अल्लाह हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। ये मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहें उम्मती तो भी कह या नबी, मैं हूँ हाजिर तेरी चाकरी के लिए, फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए।